وعلى آله وأصحابه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله بالمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله طلعت رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نسیمات جانب فتحا گزر ذکر والم محمد را خبر کوئی سلطان عالم یا محمد ضروری تجھے من نظر کن ببرتی جان مشتاق اندر آجا فدائے مشرف کرد جانی سے لطفش خدایا کی کرم بارے دیگر کن حاضرین محترم، آج کی یہ تقریب صحیح آقا کریم مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، میلاد کا مبارک ماہ مبارک جس میں ہر طرف میرے آقا کریم نبی پاک کے میلاد کے چرچوں کا خوبصورت انداز، ہر عاشق رسول میرے آقا کریم نبی پاک کے ذکر میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں وجہ کیا؟ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ بے شک میں نے مومنوں پہ احسان کیا کیا؟ ہمیں اشرف المخلوق بنایا، رب نے نہیں دکھلایا۔ ہمیں آنکھیں دی، نہیں رب نے فرمایا۔ ہمیں زبان دی، نہیں رب نے فرمایا۔ ہمیں شعور دیا، عقل دیا، فراست دی، رب نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ ہمیں دنیا کائنات کی بہترین مخلوق بنایا، رب نے اس انعام کو نہ جتلایا۔ دنیا کائنات کی نعمتیں تھی، رب نے اس کام کو ان انعامات کو نہ جتلایا۔ اور دینے والا اگر کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس صورت میں کرتا ہے کہ وہ چیز اس کی نظر میں، اس کی توجہ میں کسی مقام کے قابل ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات نے مومنوں پہ یہ ہے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا، ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ احسان جس پہ کیا جاتا ہے وہ مشکور ہوتا ہے، احسان جس پہ کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے۔ مشکور جو ہوتا ہے وہی تشکر ادا کرتا ہے، مشکور جو ہوتا ہے وہی شکر ادا کرتا ہے۔ جس پہ احسان نہ ہو اس کو شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو میلاد مناتے ہیں، نبی پاک سیدت کونین کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو تمہیں بھی لگاتے ہیں، دیگیں بھی بناتے ہیں، ہم میلاد کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سے معلوم ہیں۔ اس لیے رب کریم نے مخاطب فرمایا، کنہیں مخاطب فرمایا؟ مومنوں کو مخاطب فرمایا۔ اپنا انعام کن کو دیا؟ مومنوں کو دیا۔ اگر مومن ہوں گے تو وہ تشکر ادا کریں گے، وہ شکریہ ادا کریں گے، وہ مشکور ہوں گے، اور جو مومن نہیں انہیں شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاد کی
آمد، میرے آقا کریم سید کونین کا کائنات میں قدم رنجا فرمانا، کائنات کی بھلائی اور کائنات کی بہتری کے لیے ایک خوبصورت صبح کا کی ابتدا تھی۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی آمد سے پہلے کائنات میں اندھیروں اور تاریکیوں کا پورا ایک گڑھ تھا۔ کائنات میں ہر طرف گمراہی گمراہی تھی، انسان بھٹکا ہوا تھا، دنیا کائنات کا نظام الجھا ہوا تھا۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہوتی وہی دنیا میں بڑا ہوتا، قانون بھی اسی کا چلتا، نظام بھی اسی کا چلتا۔ دوستان گرامی، رب کائنات نے جب کائنات کے نظام کو بکھرا ہوا الجھا ہوا دیکھا اور اپنے انسانوں پہ کرم فرمایا تو اپنے پیارے محبوب سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا کی آمد کائنات میں ایک صبح کی ابتدا تھی، وہ پھوٹی، وہ روشنی مکہ کی زمین پہ جلوہ گھر ہوئی جس نے کائنات کو بقع نور بنا دیا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کی آمد سے پہلے میرے رب کریم نے کائنات میں جب کسی عظیم چیز مہمان کی آمد ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے مطابق ماحول بنایا جاتا ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ مکہ کی زمین جہاں پہ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جہاں پہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے گھروں میں افسوس ہوتا ہے اور وہ لوگ پورے طریقے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اب آمد ہے، اس کی آمد ہے کائنات کے اس دولہا کی جس کے لیے کائنات سجائی گئی۔ اس لیے اس سال کائنات میں مکہ کی زمین پہ کوئی بیٹی پیدا نہ ہو، کسی گھر میں ملال نہ ہو، کیونکہ میرے آقا غم و الم کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے آقا کی آمد کائنات کے لیے خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ تھا۔ اس لیے کائنات میں میرے رب کائنات نے اپنے فضل سے کائنات میں بیٹوں کی خیرات دے دی اپنے محبوب کی آمد کے لیے۔ دوستان گرامی، اگر آج ہم مٹھائیاں بانٹیں، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے آقا کی آمد پہ رب کریم نے کائنات میں بیٹے بانٹے۔ دوستان گرامی، حضرت بی بی آمنہ کے گھر جب کائنات کا دلارا تشریف لایا اس سے پہلے مبارکبادیاں شروع ہو گئی، بڑی متبرک ہستیوں کی زیارت ہوئی انہیں، اور انہوں نے آ کے حضرت بی بی آمنہ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ بی بی آمنہ آپ کو مبارک ہو، کائنات کا وہ دولہا جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جس کے لیے زمین و زمان کو مرصع کیا گیا، وہ کائنات کی وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، مکہ کی زمین بقع نور ہو گئی، ہر گھر میں خوشی ہوئی، مبارکبادیاں ملی، اور حضور سیدنا نبی محمد سید کونین کی آمد پہ مکہ کے متولی کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عبد المطلب تھے، آپ کے دادا تھے، ان کے پاس مکہ کی چابی تھی، وہ کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اور وہ وہاں کے سردار تھے، اس لیے وہ بہت خوش ہوئے کہ آج ان کے اس لاڈلے بیٹے کے گھر میں رب کریم نے اولاد عطا کی جو اس دنیا سے جا چکے تھے، جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے، وہ حضرت عبداللہ تھے۔ دوستان گرامی، جن کو حضرت عبد المطلب نے 100 سرخ اونٹ اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر کے ان کو حاصل کیا تھا۔ دوستان گرامی، جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا، اعلان فرمایا کہ مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والے، مکہ کی زمین میں رہنے والے سب لوگوں کل آ جانا، کل مکہ میں ایک دعوت کا اہتمام ہے، انسانوں کے لیے نہیں، چرند پرند درند کے لیے بھی، جو مخلوق یہاں رہتی ہے وہ سب مکہ میں آئے اور آ کے اس خوبصورت محفل میں شامل ہو۔ وہاں پہ ایک سٹیج لگایا گیا، وہاں کی سب لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پہ
موضوع کیا تھا؟ اللہ سبحان اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ یچورا شریف، شہزادہ فاروق اعظم، نبی محمد رضا فاروقی صاحب۔ جلسے کا انعقاد ہوا، جلسہ کا اہتمام ہوا، بتاؤ موضوع کیا تھا؟ موضوع کیا تھا؟ وہی موضوع تھا جو آج ہمارا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 صدیاں پہلے اس کی ابتدا انسانوں میں حضور نبی کریم کی آمد پہ حضرت عبد المطلب نے کر دی تھی۔ متولی کعبہ نے وہاں پہ ایک ضیافت کا اہتمام کر کے سب مکہ والوں کو بلا کے ایک سٹیج سجا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں، رب کائنات نے مجھے ایک پوتا عطا کیا ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ آپ اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ مکہ کی زمین میں اور اس یہاں کی لغت میں محمد نام پہلے نہیں رکھا گیا، تو ان کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ مجھے پتا چلا ہے، مجھے اس کا ادراک ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ میرا بیٹا دنیا میں بہت عزت حاصل کرے گا، بہت مقام حاصل کرے گا، بہت شہرت حاصل کرے گا۔ دوستان گرامی، یہ وہ اعلان تھا جو مکہ کے متولی نے، کعبہ کے سردار نے وہ اس وقت فرمایا۔ دوستان گرامی، اس کے بعد کیا تھا کہ مکہ کی زمین جب سے سرکار تشریف لائے، اپنی انوار و تجلیات کی بارہ وہاں پہ ہونے لگی۔ وہ نخلستان جو کئی سال کی خشکسالی کی وجہ سے بنجر بن چکے تھے، میرے آقا کی آمد کی وجہ سے رحمتوں کی بارہ وہاں پہ ہوئی اور وہ زمینیں آباد ہو گئی۔ میرے آقا کریم نبی پاک اس عمر کو پہنچے، مکہ کا رواج تھا، وہاں کی ایک تہذیب تھی کہ بچوں کو جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ان کو پالنے کے لیے دائیوں کے حوالے کیا جاتا، دائیاں تاکہ ان کو بہتر طریقے سے پالیں اور بہتر طریقے سے اپنی زبان سکھائیں۔ وہاں پہ مکہ میں بھی دائیاں آتی، قریش کے سرداروں کو کہ بچوں کو لے کے جاتی، مکہ میں دائیاں آئیں اور لے کے جاتی رہی۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی آمد پہ دائیوں نے اس طرف سے منہ موڑ لیا، اور اس لیے کہ آپ یتیم تھے، آپ ان یتیموں میں نہیں تھے جو غریب ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا مکہ کے سردار کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کی آمد پہ مکہ میں 100 اونٹوں کی قربانیاں دے کے آپ کی آمد کی ضیافت منعقد کی گئی۔ وہ بچہ وہاں پہ یتیم، ایسا یتیم نہیں تھا جس کے لیے دائیاں پریشان ہوں کہ اس کے گھر والے کچھ دے نہ سکے، وہ جو کائنات میں بانٹنے کے لیے آئے، اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے آقا نے کسی کو قبول نہ کیا، میرے آقا نے کسی کو قبول نہ کیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا یہ میرا نیک پوتا ہے، یہ جس سے قبول فرما لے گا وہی اس کو لے کے جائے گی۔ آپ نے شرط رکھی جاتی کہ جو بھی جس کو سرکار قبول فرما لے وہی اللہ سبحان اللہ، جو سرکار قبول فرما لیں گے وہی سرکار کو لے جائے گی۔ سرکار اپنے اس زندہ میں مہد میں آرام فرما ہوتے، دائیاں آتی، آکے آپ کو دیکھتی اور آپ کی طرف اپنی معروضات پیش کرتی، لیکن سرکار آنکھ اٹھا کے کسی کو نہ دیکھتے، سرکار آنکھ اٹھا کے کسی کو نہ دیکھتے۔ سرکار کی آمد ہوتی، سرکار کسی کو دیکھتے نہ، سرکار کے دادا فرما دیتے کہ سرکار نے میرے پوتے نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ پھر باری آگئی حضرت بی بی حلیمہ کی، ایسے پریشان آئی تھی، اونٹنی تھی وہ بھی کمزور تھی، گدی تھی وہ بھی نہیں تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔
اور سب سے پیچھے تھی، ساریوں کو جواب ہو گیا، لیکن جب بی بی حلیمہ آئی تو آپ کے سامنے بھی یہی شرط رکھی گئی، اگر سرکار قبول کر لیں تو تم سبحان اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، نعرہ رسالت۔ سرکار قبول فرمانے تھی، وہ آئی، انہوں نے محل کا چکر لگایا، جھولے کا چکر لگایا، سرکار نے آنکھیں اٹھائیں، دیکھا، قبول کر لیا۔ آپ نے کہا مبارک ہو حلیمہ، مجھے میرے پوتے نے قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریبوں کا اپنا سادہ نبی، سرکار نے جب مات میں تھے تب بھی غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، غریبوں اور مساکینوں کی بے کسی کو دور کرنے کا آپ نے کائنات میں بیڑا اٹھایا تھا، اور آپ جب چھونے میں جھول رہے تھے تب بھی غریبوں کا خیال رکھا۔ تو حضرت بی بی حلیمہ اٹھاتی ہے، اٹھا کے لے جانے لگتی ہے، سب مبارک دیتے ہیں، حلیمہ تمہارے مقدر جھاگ ہے، تمہیں مبارک ہو، سید کونین نے مدنی تاجدار نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ آپ جب گئے تشریف لے کے گئے، جس اونٹنی پہ آپ کو سوار کیا گیا، وہ اونٹنی جو پہلے کمزور تھی اب اس میں برکتی سی تیزی آ گئی، وہ اونٹنی بھی تیز چلنے لگی، وہ گد بھی تیز چلنے لگی، جو پہلے تیز واپس لوٹ کے تھی، جن کی اونٹنیاں بھی توانا تھی، جس کی گدیاں بھی توانا تھی، اور جنہیں اپنی بہتر سواریوں پہ ناز تھا، ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کی گاڑی سواری آگے آگے چلتے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئی، اپنے گھر پہنچ گئی، تو گھر پہنچی، قبیلہ بنو سعد نے کیا ڈیرا لگایا، وہ کٹیا جس میں جو دیا دین چلا تھا، جو مخلوق الحال تھا، میرے آپ کریم سید کونین وہاں جا کے قدم رجوع فرماتے ہیں، آپ کی آمد پہ وہ بھوکائے نور بن گئی۔ دوسرے دن سب وہاں کے لوگ اکٹھے ہوئے، خواتین اکٹھی ہوئی، باتیں کرنے لگی، وہ باتیں کرتے ہوئے بولتی ہیں کہ اے حلیمہ تمہارے گھر میں اتنا بافر تیل آ گیا ہے، تم دن کو بھی اپنے دیے جلائے رکھتی ہو۔ کہا جس دن سے محمد آیا میں نے دیے جلانے چھوڑ جس دن سے سرکار تشریف لائے ہیں اس دن سے میں نے دیے جلانے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ میرے آقا کی آمد پہ نہ صرف کٹیا بھکائے نور ہو گئی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی آمد سے پوری بستی بھکائے نور ہو گئی۔ سرکار جدھر تشریف لے جا کے ادھر اللہ کی رحمتوں کی باران ہوگی۔ سرکار اپنے بھائیوں کے ساتھ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے تشریف لے جاتے، جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوتے بکریاں سائڈوں پہ بیٹھ جاتی اور آپ کے جلووں کو دیکھنے لگتی۔ شام کو جب وہ ریوڑ واپس لوٹتا ان بکریوں کے نیچے دودھ بھی زیادہ ہوتا، ان کے پیٹ بھی زیادہ بھرے ہوتے۔ لوگ کہتے دوسرے چرواہوں کو ان کی مائیں کہتی بیٹا ادھر لے کے جایا کرو بکریوں کو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ دوستانے گرامی، میرے آقا کی آمد سے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا پورے طریقے سے وہاں پہ باران ہو گئی۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین وہاں میں جھولا جھولتے تھے، آپ کی رضائی بہن ان کو جھولا جلاتی، آپ تشریف لے جاتے۔ ایک دن کا واقعہ کیا ہوا، ایک دن وہ آپ کی رضائی بہن اپنے چچا کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہیں وہ بڑے مغموم پریشان اور بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتی ہیں چچا جان کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنا پریشان کیے ہوئے ہے؟ کہا بیٹی میرے کچھ بیمار ہو گئے۔ اونٹ عربوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے تھے تو اس لیے وہ پریشان تھے۔ کہا بیٹی میں نے بڑے طبیبوں سے علاج کرایا، بڑے
حکیموں کو بلایا، بڑے دم کر مہمانوں سے بھی علاج کرایا، لیکن کسی کے علاج سے فاقہ نہیں ہوا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، کہا میرے پاس علاج ہے، کہا میرے پاس علاج ہے، تم اگر علاج کر دو تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا مجھے افسانہ کیا دیں گے؟ اگر آپ کی اونٹ ٹھیک ہو گئے تو بدلے میں کیا دیں گے؟ کہا بیٹی اگر اونٹ ٹھیک ہو گئے، ایک ریوڑ بکریوں کا ہے، ایک اونٹوں کا ہے، یہ بکریوں کا سارا ریوڑ بجے دے دیں۔ سودا ہو گیا۔ انہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں وہ آب حیات موجود ہے، جو جس کو جو چھوٹے، جس کے ساتھ جو مست ہو جائے وہ چیز دنیا کائنات کے لیے شفا اور صحت اور رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے گھر تشریف لائیں، ایک برتن میں پانی لیا، وہ ماں آپ کے چھوٹے کے پاس گئی، آپ کا مبارک ہاتھ اس نے ڈبو لیا۔ یہ وہ لوگوں کے لیے علماء فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی نبوت 40 سال کی عمر میں انہیں ملی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب وہ چولہے میں چولہا جھول رہے تھے، نبوت کے کمالات اس وقت بھی آپ کے پاس موجود تھے، آپ اس وقت بھی سارے کمال تھے، اور آپ چاہتے تو کائنات میں جو چاہتے تصرف فرما دیتے۔ آپ کو رب کریم نے اس وقت بھی تصرف کی قوت عطا فرمائی ہوئی۔ دوستانے گرامی، آپ کا ہاتھ دھویا، پانی لے کے چلی گئی، یا پھر بچہ کو کہتی ہیں میں نے دوائی لے آیا ہوں، لے آیا ہوں کہ آپ اس طرح کریں، کچھ اونٹوں کو پلا دیں، کچھ اوپر چھڑکیں، جس اونٹ پر وہ پانی چھڑکا جاتا اور اس کو وہ تھوڑا سا پلا دیا جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ باری باری ایک ایک بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب ٹھیک ہوئے، سب ٹھیک ہوئے۔ وہ بہت خوش ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے جاؤ یہ ریوڑ لو بکریوں کا اور گھر لے جاؤ، یہ آج سے تمہارا۔ گھر تشریف لے کے آتی ہیں، گھر آمد ہوتی ہے تو گھر میں والدہ ماجدہ نہیں ہے، حضرت بی بی حلیمہ گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، 3 بار نہیں ہے، واپس تشریف لاتی ہیں تو گھر میں بکریاں دیکھتی ہیں کافی زیادہ، پوچھتی ہیں اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی؟ انہیں بتاتی ہیں بیٹی امی جان میرا چچا سے سودا ہوا تھا کہ ان کی اگر اونٹ ٹھیک ہو گئے تو بکریاں مجھے دے دیں گے، اونٹوں کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے، میں نے ٹھیک کر دیا ہے، اب بکریاں میری ہیں۔ ٹھیک ہو گئے اونٹ، چلو اچھی بات ہے، لیکن بیٹے ایسے کرو بکریوں کو لو، ان بکریوں کو لو اور واپس چچا کے پاس انہیں دے آؤ، اور انہیں دے آؤ، اور ساتھ ایک بات کہنا، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات سب سے اہم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بی بی حلیمہ نے فرمائی تھی، فرمایا کہ جا کے انہیں کہنا کہ جس دن کے محمد تشریف لائے ہیں، جس دن کے محمد تشریف لائے ہیں، اس دن سے ہم لینے والے نہیں، دینے والے کا مطلب شان مصطفیٰ نعرہ حیدری استدار یا چورا شریف خیزان جراحی شہزادہ فاروق اعظم قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب نعرہ رسالت۔ دوستان گرامی، میری آقا کریم نبی پاک صاحب اللہ کی عطاؤں کی کیا بات ہے۔ میرے آقا کریم نے جس سے چاہا، جس لحاظ میں چاہا عطا کر دیا۔ میرے آقا کریم کی آمد ہی کائنات کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ تھی۔ اسی لیے درویش لاہوری علامہ اقبال جب انگلستان کے سفر پہ جا رہا تھا، بحر عرب سے گزرتا ہے، اور اس کا پہلی جہاز جب بحر عرب سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ متوجہ ہو کے عرب کی زمین سے کہتا ہے اے عرب کی سطلاق زمین،
تو कितनी सखलाक और बेकार थी, तुझे दुनिया के मेहमानों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ना जाने उस अरब के यतीम बच्चे ने तुझ पे आके कौन सा अफसूस पड़ा कि दुनिया की तहजीबों से तू आगे बढ़ गई और दुनिया की तहजीबों के लिए तू काबिले रश्क बन गई। ये किसकी बात है? ये दरवेश लाहौरी की ज़बान से निकले हुए वो खूबसूरत अल्फाज थे जिनसे उसने मेरे आक़ा करीम नबी पाक सैयदुल औलाद की बारगाह में अदे क़ीदतुल तबरीक पेश किया। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आक़ा करीम नबी पाक सैयदुल औलाद के हज़ूर दुनिया कायनात के इंसानों ने जो खुशकिस्मत और खुशबख्त इंसान थे, उन्होंने आपकी अज़मत को पहचाना और आपके हज़ूर हमेशा हमेशा अकीदत और तबरीक पेश किया। मेरे करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के हजूर एक दुनिया कायनात में इंसाइक्लोपीडिया की एक किताब जो माइकल ने लिखी और उसने दी 100 के नाम से उस किताब को दुनिया में शाया कराया। उसको लिखने में जब उसने सबसे पहले नाम लिखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा और उसके नीचे आपकी बारगाह में ये इज्जत पेश किया। उसके बाद बाकी सब बुजुर्गों और दुनिया कायनात के फेमस शख्सियात के बारे में उसने लिखा। जब कभी उसका किताब को मुकम्मल कर चुका, दिबाचा लिखने लगा, तो वहाँ पे दिखता है कि लोग मुझसे पूछेंगे तू क्रिश्चियन है, ईसाई है, हज़रत ईसा मसीहुल्लाह का मानने वाला है, तूने जब अपनी किताब की 100 लिखी तो उसकी मार्किंग में जो पहला नाम दिया जिस शख्सियत को सबसे पहले तूने लिखा उसका वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा तुमने। वो खुद ही कहता है जिस दिन मैंने कलम उठाया था, जिस दिन मैंने वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया लिखने का तहिया किया था, उस दिन मैंने अपनी ज़मीर से वादा किया था कि मैं वो लिखूंगा जो मेरा ज़मीर जिसको सच समझेगा। मैंने कायनात का जायजा लिया, जब मैंने अदब के साथ कायनात की सब शख्सियात को देखा, दुनिया कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयद कौनैन मदनी ताजदार तक सब अंबिया का भी जायजा लिया और दूसरे बादशाहों का भी जायजा लिया, अजीम शख्सियात के बारे में भी देखा, लेकिन मुझे इतनी जामे, इतनी मुकम्मल, इतनी कामिल, इतनी अकमल शख्सियत कायनात में और कोई नजर ही नहीं आई जिसको मैं पहले सफ़े की जीनत बनाऊं। दोस्ताने करामी, ये तजर्बा उस बंदे का है जो इस्लाम जिसने नहीं लाया, जो इस्लाम जिसने कबूल नहीं किया। तो दोस्ताने करामी, आप अगर नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के गुण गाएं, आपकी तारीफ करें, आपकी बारगाह में हज्जे तबरीक पेश करें, ये भी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे आक़ा करीम नबी पाक सैयद कौनैन के बारे में शेक्सपियर कहता है कि दुनिया की दुख, मसाइल, मुश्किलात, इन सब का हल यही है कि हम दुनिया के सारे कवानीन को तरक कर दें, माशरती निज़ामों को बाला ताक रख दें और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अता करदा कानून को कायदा। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी पाक सैयदुल औलाद मदनी ताजदार की शख्सियत दुनिया की कायनात के लिए तमाम पहलुओं से एक हमाचेत शख्सियत है। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी कांटे खूबा हमादारन लेके तुम तनादारी। हुसैन की बात हो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, लेकिन हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं कि दुनिया के में तज़किरा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कमाल का था। उन्होंने जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे शेख की बजाय, अगर वो तेरे मोहम्मद अरबी को देख लेती, उसने मोहम्मद का मुशाहिदा करती तो वही चाकू, वही छुरियाँ उनके दिलों पे कट जाती, दिलों को भी छीन लेती, लेकिन उन्हें पता न चलता, क्योंकि हुस्ने यूसुफ का अगर ये सैर है तो हुस्ने मोहम्मद का सैर उससे कहीं बढ़ गया। दोस्ताने गिरामी, नबी पाक सैयदुल औलाद मदनी ताजदार का तज़किरा इस पहलू से करेंगे। मेरे आका मंबई अता है, मंबई जूदो सखा है, मंबई रहमत है। मेरे आका करीम नबी पाक कायनात के मसीहा है। मेरे आका करीम नबी पाक
साहिब औलाद दुनिया की कायनात के दुखों को मिटाने वाले और दुनिया के बेकस लोगों के लिए दुनिया की कायनात की वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया के बेकसों की दस्तगीरी फरमाई और उन लोगों के सर पे हाथ रखा जिनकी कोई पूछता ना। मेरे नबी का आप एक बजरूना खातून आई काफी देर करते हैं मेरे आका सुनते रहे सहाबा खुशी फरमा रहे शादी आकर की बजरूना है इसकी कोई नहीं सुनता मेरे आका इसकी कोई नहीं सुने मेरे आपके करीब नबी पाक के बनैन के बारगाह में एक काला गुलाम आया जो मस्जिद का रहने वाला था। उससे पता चला कि दुनिया में एक ऐसी शख्सियत शरीफ लाई है जो न गुलामों से नफरत करते हैं न उन्हें अपने से कमतर जानते हैं बल्कि उन्हें इज्जत भी देते हैं उन्हें रिफत भी देते हैं उन्हें मकाम भी अता फरमाते हैं और उनकी नसीहाई भी फरमाते हैं। वो अपने इलाके से चला मुख्तलिफ काफिलों के साथ चलता हुआ खजूर वाली ज़मीन पे पहुँच गया मदीना तैयबा की तरफ पहुँच गया। मेरे आका का पूछते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में पहुँचा। मेरे आका सहाबा की झुरमट में तशरीफ फरमा थे। मेरे आका की बारगाह में आया आके अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह मुझे गुलाम बना लीजिए। सरकार ने शफ़क़त का हाथ उसके सर पे रखा फिर सवाल करता है या रसूल अल्लाह क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया बेशक तुम भी जन्नत में जाओगे। मेरे आका की बारगाह में रहता आपकी खिदमत करता आपका हुक्म बजा लाता। एक दिन कुछ ख्याल आया एक तरफ बैठ के रोने लगे। मेरे आका गम गसार है मेरे आका की करीम वसीया थी। आप को पूछते हैं अस्मत क्यों रो रहे हो? अस्मत क्यों रो रहे हो? आज करने लगा या रसूल अल्लाह अगली दुनिया का फिक्र नहीं आपके दस्ते पाक पे मैंने कलमा पढ़ लिया है। मेरे कोई भी नहीं न कोई मेरा मसीहा है न कोई मुझे प्यार करने वाला है न मुझ पर कोई शफ़क़त करने वाला है न किसी के साथ मेरी क़राबतदारी है न किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है। या रसूल अल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी साहिब औलाद हो जाऊँ मेरी भी औलाद हो मेरा भी ख़ानदान हो मेरी भी आइली ज़िंदगी में बहार आए। मेरे आका करीम नबी पाक साहिब औलाद फरमाते हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी हो जाए? मेरे आका करीम नबी पाक सैयद आलम ने जब ये फरमाया उन्हें अर्ज़ की या रसूल अल्लाह यही ख्वाहिश है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा कहाँ पे शादी हो जाए? उसने कुछ नहीं बोला। 3 दफ़ा उसने अर्ज़ की। मेरे आका करीम नबी पाक ने फरमाया जाओ कायनात में वो लोग जो कायनात के दुनिया के हुस्न के में अपना शाहकार थे उनमें से एक खातून थी जो वहाँ पे बनु कलब के सरदार की बेटी थी। आपने फरमाया बनु कलब के सरदार के पास जाओ और उससे कहो कि अपनी बेटी का अक़द तेरे साथ कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है। वो असवद वो हबश का काला गुलाम जिस्म काला और थोड़ा सा महदूद से कपड़ों से अपना जिस्म ढांका हुआ पाँव से नंगा भागता हुआ बनु कलब के सरदार के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह से आया हूँ। जब उन्हें ये बताया तो सब घर वाले खड़े हो गए आपकी एहतराम के लिए। आपकी मेरे नबी पाक का कासिद आया है। बनु कलब का सरदार हाथ बांध खड़ा था। उसकी अहलिया उसके बच्चे उसकी बीवी उसकी बेटियां सब खड़ी थी। उसने कहा मुझे सरकार करीम नबी मोहम्मद सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने भेजा है। सरकार ने फरमाया है कि जाओ और बनु कलब के सरदार को कहो कि अपनी बेटी का अक़द मेरे साथ कर दे। तो
बुजुर्गान ग्रामी ये बात सुनी, बनु कलब का सरदार अभी कुछ अब आम में पड़ा, कुछ सोच में पड़ा कि इधर उसके घर में वो बेटी जो कायनात की खूबसूरत तरीन खातून, दुनिया की तमाम औसाफ से मुरस्सा और मुरक्का, और सामने एक अस्वद नामी हबश का गुलाम जिसका न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई घर न कोई बार, ये सोच ही रहा था। तो उसने सोचा कि शायद इन्होंने इनकार कर दिया है, इसलिए कहने लगा कि मैं चला जाता हूँ नबी पाक की बारगाह में, जाके आपकी बात जो भी होगी आप उन्हें बता दीजिएगा। वो अभी बाहर निकलने लगा था, सामने वो बेटी, वो खुश किस्मत बेटी, खुश नसीब बेटी आती है, कहती है ऐ मेरे नबी पाक के कासिद रुक जा, तू ये हुक्म मेरे बाप की तरफ नहीं मेरे तरफ आया है, मैं भी तो नबी पाक की गुलामा हूँ, मैं अपने अकद को अपना अकद तुम्हारे साथ कराने के लिए नबी पाक की हुक्म पे तैयार हूँ। अपने बाप को मुखातिब होके कहती है ऐ बनु कलब के सरदार, दुनिया की तमाम बेटियां ब्याही जाती हैं, उनके माँ बाप उनके रिश्ते करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते उनकी बाप या उनकी माएँ या उनके कबीले के सरदार करते हैं। उनको किसी को फख्र होता है, इस बात पे होता है कि वहाँ फलां सरदार ने मेरा रिश्ता कराया है, क्या तू इस पे फख्र नहीं करेगा कि तेरी बेटी का रिश्ता दो जहां के सरदार कायनात के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है। मैं दुनिया कायनात की इस अजली इस पानी दुनिया की जाओ अजमत पे मुझे कोई इससे गरज नहीं, तो मेरा अगर इसके साथ मेरे नबी पाक के हुक्म के मुताबिक कर दो। ये बात सुनी तो बनु कलब के सरदार को इत्मीनान हुआ, साथ ही अर्ज करने लगा कि आप जाएं और मेरे करीम आका को हजूर अर्ज करें कि मुझे कोई एतराज नहीं, जिस दिन आप हुक्म फरमाएंगे मैं अपनी बेटी का अकद उसी दिन अस्वद के साथ कर दूंगा। वो भागता हुआ वापस मदीने की जमीन की तरफ लौटा, अब तो उसके पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे, भागता हुआ आया, सरकार के हजूर हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह बनु कलब के सरदार ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया है। फरमाया मुबारक हो, जाओ उसका बंदोबस्त करो। बंदोबस्त उसने क्या करना था, सरकार ने खादिम को बुलाया, बिलाल को बुलाया, बिलाल जो पैसे हैं इसको दे दो, जो पैसे हैं इसको दे दो, खुद पी के दे तो कहीं मंगते जा तेरा भला। ये मेरे आका की शान करीमी है, खुद अता करते हैं और खुद कहते हैं जा उनपे तेरा भला। जब ये बात हुई तो वो पैसे लिए और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में सोचा कि मैं लिबास लूंगा, फलां चीज लूंगा, फलां चीज लूंगा, खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा, ये सोच ही रहा था। उधर बाजार में मनादी हो रही थी कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया है कि इस्लाम को मुजाहिदीन की जरूरत है। फलां इलाके में हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, वो चाहता है हमें नेस्तो नाबूद करना, हमने उसका मुकाबला करना है, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम तैयार हो जाए। इधर असद अपनी शादी की तैयारी कर रहा था, उधर मनादी हो रही थी जंग की। उधर सोचता है कि तेरी ये इज्जत, तेरी ये इज्जत के बनु कलब का सरदार मुझे बेटी देने पे राजी हो गया, ये इस्लाम की वजह से है, इस्लाम की अजमत की वजह से है। अगर इस्लाम कायम तो तेरी इज्जत कायम, अगर इस्लाम तो तेरी इज्जत कायम, अगर इस्लाम कायम तो तेरा मकाम कायम। इसलिए असद पहले अल्लाह के दीन को जरूरत है, इसलिए अब तू अपने लिए शादी का इमाम न कर, अपने लिए तीर और अपने लिए भाला खरीद, अपने लिए तलवार और अपने लिए नेजा खरीद, ये चीजें खरीदता है और अपने पास से एक कंबल लेता है, एक तरफ जाके एक साइड पे जाके इंतजार करता है कि कब काफिला निकले, सामने नहीं आता, सामने नहीं आता। आजकल जो भी किसी बड़े काम के लिए निकलता है वो कहता है कि मेरी नजर, मेरे सरकार की नजर मुझ पे पड़ जाए, मैं उसको अपना मुंह में खा लूंगा, तो कुछ करा न करा लेकिन उनके सामने मेरी नुमाइंदगी हो जाए। लेकिन ये असमत है, छुपता है कि मेरे नबी पाक रोक न दे। उन्होंने जो कहा था तू जाके अपना अकद करा के, अपना निकाह करा के अपनी दुल्हन को लेके आना और मैं उनके साथ जहाज छुपता काफिले के साथ एक रहता हुआ नबी पाक की नजरों से जरा बचता
میدان کارزار تک پہنچتا ہے، میدان کارزار سجتی ہے، مجاہدین کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس میں میرے آقا کریم جلوہ افروز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے، وہ ہاتھ کالا ہے، اس کے اندر زرد برد تلوار پورے پشتوں کے پشتے لگا رہی ہے، یہ ہے مجاہد ہے کون؟ اوپر کمبل اوڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے سے چھپایا ہوا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ہو نہ ہو یہ اسود کا ہے، نظر آتا ہے ہاتھ، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ اسود کا ہاتھ ہے۔ یہی بات ہوتی ہے، کچھ دیر جنگ رہتی ہے، دشمنوں کی بھی قطاروں کی قطاریں گرتی ہیں، مجاہدین بھی شہید ہوتے ہیں۔ جب جنگ رکتی ہے مجاہدین کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مجاہدین کی لاشوں کے پاس جاتے ہیں اور ان مجاہدین کی لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جب اسود کی لاش آتی ہے، اس کی میت سامنے آتی ہے، میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے عرض کی، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ اسود ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آج راج جنت اس کے انتظار میں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی عزت والی خاتون کو ترک کر دیا ہے۔ رب کریم نے جنت کو حکم دیا ہے کہ میرا وہ مجاہد آ رہا ہے جس نے دنیا کو ترک کر کے اپنی جان کو جان آفریدی کے حوالے کر کے اپنے آپ کو میرے دین کے لیے نثار کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے لیے ایک خوبصورت مال مرصع کیا گیا ہے اور اس کے انتظار میں ایک خوبصورت جماعت اس کے انتظار میں ہے۔ یہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے اتباع کرنے والوں کا کمال ہے۔ وہ میرے آقا کریم نبی پاک کے دامن سے جب دامن گیر ہو جاتے ہیں، رب کریم کی رحمتیں ان کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہو جاتی ہیں۔ دوستان کرامی، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارا رب ہمیں قبول کر لے، رب ہماری مناجات کو قبول کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں رب کی رضا کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، ہم سارے نیک عمل کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ لیکن رب راضی ہوتا ہے جب ان پہ ہمارے آقا راضی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، نعرہ میری آقا کریم نبی پاک صاحب عطاؤں کا انداز منفرد تھا۔ ایک قافلے میں بہت زیادہ لشکر جا رہا ہے، میری آقا کریم نبی پاک سید کونین کی معیت میں رستے میں قافلے میں بھوک آتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی پاک سید کونین کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک لگی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ سید کونین کے پاس علیحدہ توشہدان موجود ہے، سرکار کے پاس کھانے کا علیحدہ بندوبست نہیں ہے، لیکن انہیں پتا تھا سرکار چاہیں جس دنیا سے چاہیں لنگر عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھجوریں تھیں لیکن تھی کتنی؟ کل کی 30۔ میرے آقا کریم نبی پاک نے فرمایا جو کھجوریں ہیں وہ لے آؤ۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ میرے کریم آقا سید کونین مدنی تاجدار نے اپنا دست شفقت ان کے اوپر رکھا، اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اس توشہ دان کو بند رہنے دو، سب 10-10 کی گولیوں میں آؤ اور کھجوریں کھاتے چلے جاؤ۔
कई 100 अफराद पे मुश्तमिल पूरे लश्कर ने सैर होगी खजूरें खाई और उसके बाद मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा तुम भी खा लो, मैंने भी खा ली। उसके बाद सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा गिनो कितनी है, अबू हुरैरा गिनो कितनी है। मेरे आका करीम ने जो फरमाया अबू हुरैरा फरमाते या रसूलल्लाह 21 की फीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा इनको संभाल लो, इस तोशादान को खोलना नहीं, उंडेलना नहीं, इसमें से खाते रहो, इस्तेमाल करते रहो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं हमेशा उसमें से सर्व करता, खुद भी खाता और खैरात भी करता। नबी पाक का दौर भी मैंने खर्च किए, नबी पाक के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर में भी वो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, और उसके बाद सैयदना उमर फारूक के दौर में भी वो चलता रहा, सैयदना उस्मान गनी का दौर भी गुजरा, वो तोशादान ख़त्म ना हुआ। तोशादान कितना था? अबू हुरैरा फरमाते मैं अपनी पटली के साथ बांध देता था, मैं अपनी पटली के साथ बांध देता था, और उसमें से कई 100 फसल मैंने जो खैरात किए, वो लोगों ने आदाद शुमार किया है तो कई हजार मन खजूर बनती है, जो आप फरमाते हैं कि मैंने खैरात की और खुद 30 साल तक मैं वो खाता रहा, 25 साल तक वो खाता रहा। जब सैयदना उस्मान गनी को शहीद किया गया, वो तोशादान आपके पटली से गिर के कहीं गुम हो गया। कहते हैं मुझे उस दिन 2 दुख थे, एक दुख सैयदना उस्मान गनी की शहादत का था, दूसरा दुख मेरे उस तोशादान के गुम होने का था। ये मेरे आका की अता है। मेरे आका के गुलाम जाबर थे, बाप शहीद, बाप फौत हो गए, घर में मुश्किल तकलीफ, कर्जदारों ने तंग किया, आमदन का जरिया सिर्फ खजूर के चने दरख्त थे, खजूर के दरख्त, उनका साल बाद उनसे खजूरें निकली थी। उन्होंने सबसे वादा किया हुआ था कि खजूर का दरख्तों की जब वो फल आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। फल आया, फल थोड़ा था, कर्ज खा ज़्यादा थे। दोस्तों को कहा कि यार मेरी भी सिफारिश कर दो, इन कर्जों ने मुझे माफ़ नहीं करना। यतीमों की कौन सुनता है, यतीमों की कौन सुनता है। किसी बड़े चौधरी की बात हो तो हजारों आ जाते हैं, यार मैं दवाई देना अगले साल दे देगा। कोई बेकस हो उसकी अपने भी मुंह छुपा के दूसरी तरफ निकल जाते हैं कि उसको कहीं दवाई न देनी पड़ जाए। लेकिन उसे जब दुनिया वालों ने मुंह मोड़ा तो एक ही अल्लाह सामने वो सीधा चलता हुआ दरे मुस्तफा पे है, या रसूलल्लाह बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे कर्ज़खाओं ने तंग किया हुआ है, वो चाहते हैं कि मुझसे मेरा वो कर्ज ले लें। आपने फरमाया उनसे कहो कि कुछ अगले साल ले ले। कहा नहीं, वो नहीं मानते। मेरे आगे करीम नबी पाक ने फरमाया अच्छा तुम खजूरें उतरवाओ, मैं आऊँगा और सबको दे दूँगा। मेरे नबी पाक तशरीफ लेके गए, न जमात थी न ग्रुप था, सरकार खुद थे, आपके कुछ सहाबा थे। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये ढेर है खजूरों का। मेरे आका ने चक्कर लगाया, चक्कर लगा के बरकत अता कर दी, बरकत अता कर दी। सरकार ने फरमाया जाबिर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक एक को बुलाओ और उसको कर्ज अदा कर दो। एक को बुलाया गया, उसका कर्ज अदा हो गया, खजूरें इतनी डाल दी गई जितना उसका कर्ज था। मेरे आका से अर्ज़ की जाबिर ने या रसूलल्लाह अब इसका कर्ज अदा हो गया, क्या कुछ ऊपर भी दे दो, कुछ ऊपर दे दी। उसको रवाना किया, कहा दूसरे को भी बुला लो, दूसरे को भी बुला लिया, तीसरे को भी बुला लिया, सबको बारी बारी देता गए और उससे कुछ ऊपर भी दे दिया। फिर जब सब फारिग हो गए, जाबिर मेरे नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह सबको खजूरें दे दी हैं लेकिन खजूरें अभी बाकी हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ इनको मापो,
ان को मापो और फिर मुझे बताना कि पहले खजूरें ज्यादा थी या देने के बाद जो बची हैं वो ज्यादा हैं। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन वापस तशरीफ ले गए मस्जिद नबवी शरीफ में, उन्होंने उसको मापा, उसकी बोरियां भरी और फिर जाके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने माप ली है, पहले जो खजूरें थी जो आपने सबको दे के बाकी बची हैं वो पहले से कहीं ज्यादा है। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया जा ये बात जरा उमर को बता के जा ये बात जरा उमर को बता के आ। तो मेरे आका करीम के हुक्म के मुताबिक जाबर तशरीफ ले गए उमर के पास। हजरत उमर तशरीफ फरमा के कहा इस तरह सरकार ने मुझ पे करम फरमाया, मेरे कर्ज़खाओं का जो कर्ज जिनका मैं मकरूज था उनका कर्ज भी अदा हो गया, मेरी खजूरें बच भी गई। सरकार उमर ने फरमाया जाबर मुझे तो उस वक्त भी पता था जब सरकार ने हामी भर दी थी कि ये आज जाबर के दुख सारे खत्म हो गए, सरकार ने आज इसकी हामी भर दी है, इसकी मुश्किलें आज आसान हो जाएंगी। यही जाबर एक जब ये गए वहाँ सारे काफला सारा था, मेरी करीम आता सब काफले के जर्मन में जा रहे थे, इतने में निगाह डाली तो मैं जाबर नजर नहीं आ रहा, जाबर नजर नहीं आ रहा, क्या वो पीछे रह चाहते तो किसी गुलाम को भेज देते, जाओ इससे लेके कहा तुम चलो मैं जाबर की खबर नहीं दी, तुम चलो मैं जाबर की खबर नहीं दी। खुद अपनी ऊँटी को पीछे की तरफ मोड़ा, जब जाबर साहब ने नजर आए आज जाबर इतने पीछे रह गए हो, जल्दी चलाओ। या रसूल अल्लाह क्या करूँ, बड़ा नहीं है ये चलता नहीं। मेरे आका ने अपनी छड़ी मुबारक से ऊँट को चौका मारा और कहा भाई तू तेज क्यों नहीं चलता। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के हुक्म के कायनात की हर चीज पाबंद थी, ऊँट ने भागना शुरू कर दिया, सबसे आगे निकल गया। मेरे आका करीम जब वो ऊँट पूरे काफले से आगे निकला, सरकार अपनी ऊँटनी को तेज करके उसके करीब पहुंचे और उससे खुशखबरी फरमाई आज जाबर यार सबको साथ मिला लो, इतना आगे भागते क्यों हो? या रसूल अल्लाह आपका करम है, या रसूल अल्लाह आपका करम है, जाबर तुम्हारा ऊँट बड़ा अच्छा है मुझे दे दे। या रसूल अल्लाह जाबर भी आपका, जाबर का ऊँट भी आपका। जाबर के मालिक कहता है नहीं जाबर ये कितने का होगा? कहा हुजूर ज्यादा 4 दिरहम का होगा। कहा नहीं तुमने कीमत कम लगाई है, मैं तो इसके 10 दिरहम दूंगा, मैं इसके 10 दिरहम दूंगा। बोलने की हिम्मत नहीं की। या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म, फाजिल को हुक्म दिया बिलाल आओ 10 दिरहम जाबर को दे दो। हाँ भाई ऊँट मैं मदीने जाके तुमसे लूंगा, ऊँट मदीने जाके लूंगा। 10 दिरहम भी दे दिए, ऊँट फिर कहा ऊँट मदीने जाके लूंगा। मदीने चले गए, जाबर कहते हैं मैंने ऊँट को नहलाया, तेल लगाया, खूबसूरत नकेल डाली, ऊपर खूबसूरत कजावा डाला और उसके ऊपर खूबसूरत चादर डाली, उसकी नकेल को पकड़ के सरकार के हजूर हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह ये आपकी अमानत है, आप ले लें। मेरे आका करीम ने तबस्सुम फरमाया और हाथ से तुमने नकेल पकड़ ली, हाथ में नकेल पकड़ ली। कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बातें की, फिर मैंने इजाज़त दी, फिर मैं वापस चला। जब मैं मुड़ा और कुछ ही कदम चला था फिर मैं जाबर जल्दी आओ मेरी बात सुनो, जाबर जल्दी आओ मेरी बात सुनो। वापस रुक बुला लिया, या रसूल अल्लाह हाजिर, या रसूल अल्लाह हाजिर। जाबर तुम्हें पता है तोहफा देने लेने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, तोहफा लेने देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये ऊँट मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ, खुद पीक दे खुद कहीं घूमते जा तेरा भला हो। जाबर की आंखों में आंसू दे, या रसूल अल्लाह
میرے قریب سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں قربے بہا دیے ہیں میرے کریم آقا کا ذکر اتنا میٹھا ہے سنتے رہو سناتے رہو راتیں دن گزر جائیں لیکن کبھی بھی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ کریم آقا کریم نبی پاک سجدے پڑھے رہتے ذکر میں یہ خوبی موجود ہے ان کو سننے والوں کو نہ بھوک کا خیال ہوتا ہے نہ ہی نیند کا احساس ہوتا ہے لیکن میرے آقا کریم کا ذکر کبھی مکمل نہیں ہوا کائنات میں بڑے بڑے بخاریوں نے میرے کریم آقا سید کونین کے ذکر کو عام کیا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبلیغ پیش کیا آپ کے حضور اپنی زندگی میں کما حقہ پورے طریقے سے آپ کی مدد آپ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک کسی کمال والے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے محمد رسول اللہ کا ذکر اپنی کمال تک پورا کر لیا ہو ہر کہنے والا آخر پہ یہاں پہ آگے قلم روک دیتا ہے اپنی قلم کو روک دیتا ہے کہ بعد از خدا کوئی بزرگ قصہ مختصر خدا کے بعد عزت و رفعت والی ذات ہے تو تیری ذات ہے اللہ پاک سرکار کے ان کی محبتوں سے ہمارے دینوں کو مزین فرمائے حاضرین محترم سرکار کی میلاد منانے کا مقصود یہی ہے کہ عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا اپنے دلوں کو عشق رسول سے پورے طریقے سے منور کر لو رات کی تاریکیوں میں اپنی خلوتوں میں میرے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ پہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھا کرو اور نبی پاک کی بارگاہ سے اپنے قلب و روح کے رشتوں کو مستحکم کر لو یاد رکھو کہ اگر تمہارے دل کا رشتہ کائنات کے باری سے پکا ہو گیا تو تمہارا ایمان بھی مضبوط تمہارا عمل بھی مضبوط یاد رکھو جب تک روحانیت کی راہ پہ تم آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے اپنی محبتوں کے واسطوں کو کامل نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل نہیں بن سکتے تمہارا عمل اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے عزیز و اقربا اپنی جان اور اپنی مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں اور اس ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم روزانہ اس ایمان کی تجدید کریں اور ایمان کی تجدید کیسے ہے کہ وہاں ان خلوت گاؤں میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کسی کے سامنے ریا نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو رات کی تاریکی ہو وضو کیا ہوا ہو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو اور ہماری زبان پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے نغمے ہوں اور میرے آقا ادھر سے نظر اٹھائیں اور آپ کے غلام آپ کو نظر آئیں کہ وہ آپ پہ درود پاک پیش کر رہے ہیں دوستان گرامی کیونکہ میرے آقا اپنی بارگاہ میں پیش کرنے والے درود پاک پیش کرنے والوں پہ کرم فرماتے ہیں اور شفقتیں بھی فرماتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ وظیفہ اتنا ہی قبول ہے اتنا ہی مقبول ہے جتنا کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں یاد رکھو اس لیے فروغ درود پاک کے عمل میں اپنے آپ کو پورے طریقے سے مصروف کر لو یاد رکھو کہ دنیا کی گمراہیوں میں اور دنیا کی الجھنوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو مت گواؤ نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ سے محبتوں کے رشتے کو دنیا کے تمام تعلقوں سے غیر مشروط کر لو صرف اور صرف آقا کریم کی محبت ہی تمہاری زندگیوں کا سب سے بڑا سب سے بہترین اور عمل ہو یاد رکھو کہ آقا کریم کی محبت ایسے کرو جس طرح میرے آقا کے صحابہ نے کی
میرے آقا کے صحابہ نے کی کیسے کی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میرے آقا کے صاحب العلام کی بارگاہ میں آئے، مشرف اسلام ہوئے، ان پہلے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی ابتدا میں اوائل میں کلمہ پڑھا، میدان جنگ میں آئے تو جنگ کرتے ہیں، تلوار کھینچی ہوئی ہے، دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، آگے سے ایک ہستی ایک فجت آتی ہے، ان کا رستہ رک جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر منہ کرتے ہیں، تب بھی وہ آگے ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر بھی آگے، اتنے میں اپنے آپ کو چھٹکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ تو نے عہد کیا تھا کہ محمد کا دشمن جو بھی ہوگا اس سے وہ تو کاٹ دے گا، تو آج سامنے آنے والا اگر تیرا باپ ہے تو کیا بات ہے، کوئی بڑی بات ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا تو دشمن ہے، سر کاٹتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، جا کے میرے نبی پاک سید کونین مدنی راجہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام کا سر کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ امین امت ہے۔ تو دوستان گرامی میرے نبی پاک سید کونین کی آنکھوں میں آنسو ہے اور میرے آگے کریم فرماتے ہیں ابو عبیدہ تو اپنے ایمان کے کمال کو پہنچ گیا ہے، تو اپنے ایمان کے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر کے باپ ابو قحافہ آتے ہیں، آ کے شکایت لگاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے تربیت فرمائی ہے، میرا بیٹا ابو بکر نے آج مجھے تھپڑ مارے ہیں، آج مجھے تھپڑ مارے ہیں۔ حیران کیا ہوا؟ ابو قحافہ اتنے میں ابو بکر آتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو متعمل مزاج ہے، منصب مزاج ہے، تو بڑا عابد ہے، تو بڑا نرم خو ہے، تو نے تو کبھی کسی کو اس کے ظلم اور کسی کو جبر کرنے کی کبھی کچھ نہیں کہا، تو نے اپنے باپ کو مارا، تو نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو لیتے تھے، یا رسول اللہ میرا باپ ابو قحافہ میرے ٹکڑے کر دیتا، میں اوف نہ کرتا، میرے بچوں کو مار دیتا، میں اوف نہ کرتا، میرا سارا مال لے لیتا، میں اوف نہ کرتا، میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہ بولتا، لیکن میری ہیڈ لائن ہے، اس نے ایک ہستی کے سامنے کے لیے زبان کھولی ہے، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی محمد اور رسول اللہ کی ذات میں گستاخی کرے، کیوں نہ میرا باپ۔ دوستان گرامی یہ معیار ہے صحابہ کا، آج ہمیں تقلید کرنی ہے، کن کی کرنی ہے؟ نبی پاک کے ان غلاموں کی کرنی ہے جنہوں نے میرے آقا سے غیر مشروط محبت کی، انہوں نے محبت کے لیے افسانے نہیں لیے اور دنیا کی چاہ و حشمت کو نہیں چاہا۔ ابو بکر بھی اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب اسلام کے ارد گرد تلواروں کا سایہ تھا اور پوری طریقے سے ہر طرف سے جبر اور ظلم اور استبداد کی پورے طریقے سے جنگ تھی اور مسلمان پسے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی اس وقت مسلمان ہوتے تھے جب مسلمان ہمیشہ قسم کرسی کے عالم میں تھے، لیکن ان لوگوں نے میرے آقا سے محبت کی وہ قسم کھائی کہ دنیا کائنات کی ہر چیز نچھاور کر دی۔ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا گیا، آپ کو دو کیا گیا، آپ یہاں تک پورے طریقے سے بے ہوش ہو گئے، آپ کے قافلے آپ کے قبیلے والوں نے آ کے آپ کو چھڑایا، جا کے واپس اپنے گھر میں رکھا، جب آپ کے گھر میں رکھا کچھ دیر بعد کچھ ہوش آئی، آپ کی والدہ مائدہ نے کہا ابو بکر کچھ بھی تو کہا نہیں، پہلے مجھے یہ بتا دو محمد رسول اللہ کیسے ہے، میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا، میرے حلق سے اس وقت تک کچھ نہیں اترے گا جب تک میں محمد رسول اللہ کو دیکھ نہ لوں۔ اس وقت تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا جب تک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی جنتوں کو نہ دیکھیں گے۔ اب آؤ بات کریں کہ کیا سید کونین سے محبت کرنے کا کوئی ریوارڈ ہے، کوئی اس کے لیے کوئی تحفہ ہے، کوئی انعام موجود ہے؟
میرے آقا کریم نبی پاک کے صحابوں کا وطیرہ تھا، تو جب تک نبی پاک سید کونین کو نہیں دیکھ لیتے تھے، آپ کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتے تھے، انہیں قرار نہیں آتا تھا، انہیں سکون نہیں آتا تھا. وہ آتے صبح ان کی یہ ہوتی کہ وہ میرے آقا کریم کو دیکھتے. شام کا اختتام یہ ہوتا کہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتے. کہتے میرے آقا کے صحابہ تشریف لائے، میرے آقا مسجد میں موجود رہتے. دیکھا تو کچھ آنکھوں میں کچھ چشمے کی رہ گئی، ڈھونڈنے لگے. کوئی مسجد نبی میں ڈھونڈتا، کوئی بقی میں ڈھونڈتا، سب ڈھونڈتے ایک دوسرے سے پوچھتے میرے سرکار کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں. ایک کہتا یار مجھے نہیں پتا، میں بھی اسی جستجو میں ہوں. دوسرا کہتا مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی اسی جستجو میں ہوں. تیسرا کہتا مجھے بھی نہیں پتا. یہاں تک وہ سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا مدینہ کا حال مارا، سرکار نظر نہ آئے. آخر میں وہ بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے سانس ان کے اکھڑ رہے تھے. وہ کس طرف گئے؟ ایک اس باغ کی طرف جس میں کبھی کبھی سرکار کھا کے اس طرح فرماتے تھے، اس طرف گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں سب پیچھے تھے، میں جوان تھا، ذرا ہمت میں تھا، ذرا طاقت میں تھا، اس لیے سب سے آگے تھا. سانس مجھے بھی چڑھی ہوئی تھی. اور میں جب اس باغ کے قریب پہنچا دوسری طرف راستہ تھا، لیکن اتنا انتظار کون کرتا کہ راستے کی طرف جا کے اس طرف سے آتا. ادھر پانی کا راستہ تھا، کھالے کا راستہ تھا. میں ادھر سے اپنے آپ کو سکیڑتا ہوا اندر داخل ہوا جا کے کامتا ہوا بھاگتا ہوا اس جگہ تک پہنچا جہاں پر سرکار جلوہ افروز تھے. سرکار نے مجھے دیکھا، جسم مٹی سے اٹھا ہوا تھا، پسینہ نکلا ہوا تھا، پورے طریقے سے سانس چڑھی ہوئی تھی. میرے آقا کو نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کس چیز نے تجھے اس حال میں کر دیا، کس چیز نے تجھے اس حال میں کر دیا؟ یا رسول اللہ واللہ کوئی اور بات نہیں، آپ نظر نہیں آئے اس وجہ سے یہ حال ہو گیا. یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ جلوہ مصطفیٰ کو میں صبح کا دیکھ نہیں سکا. ابو ہریرہ یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، پیچھے ایک پوری جماعت ہے، سب کا یہی حال ہے. ابو ہریرہ جاؤ اعلان کر دو جس نے ایسے کیا جیسے ابو ہریرہ نے کیا تو اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. یہ ابو ہریرہ کے لیے صرف نہیں، یہ قیامت تک آنے والے نبی پاک کے غلاموں کے لیے ہے جو دیوانے آقا کریم کی دیوانگی میں اس انتہا تک پہنچ جائے اور ان کا عشق صادق ہو، وہ نبی پاک سے محبت کرتے ہوں اور آقا کریم سید کونین سے محبت کرتے ہوئے ایسی ابو ہریرہ کی راہ کو اپنے سند بھی دیتی. دوسروں کے لیے سند کیا تھی؟ انہیں مور لگا کے دی جاتی تھی. ابو ہریرہ کے لیے سند کیا تھی؟ میرے آقا نے اپنے پاؤں کی دائیں پاؤں کی جوتی اتاری، ابو ہریرہ یہ لے لے. اس میلاد کی محفل کے انتظامیہ کو، بھائی شہزاد، بھائی مشتاق، ظہیر احمد اور اپنی تین بھائیوں کی جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کی کاوش کو قبول کیا اور ہم سرکار کریم کے حضور میلاد کا نذرانہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ پاک ہمیں ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں اور ہماری آقا کریم نبی پاک سے کونین کی بارگاہ سے محبت اور عقیدت میں مزید برکت اور اضافہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.